سب کو ناول رقص نامہ کی تقریبی رونمائی میں خوش آمدید۔ میں اس سیشن کی ماڈریٹر ہوں، میرا نام ہے صبا حسین اور ہمارے ساتھ دو اسپیکرز ہیں۔ رفاقت حیات صاحب ناول پہ تجزیہ کریں گے اور ہمارے ساتھ ہیں جیم عباسی صاحب جو اس ناول کے رائٹر بھی ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے اسپیکرز کا انٹروڈکشن کرواؤں گی کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ لازمی ہے کہ آدھا گھنٹہ آپ کس کو سننے والے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جیم عباسی صاحب جو اس ناول کے رائٹر بھی ہیں۔ جیم عباسی کی کہانیاں پچھلے کچھ سالوں میں آج سمیت کئی ادبی رسالوں میں شائع ہو چکی ہیں۔ جتنی پذیرائی ان کہانیوں کو مل چکی ہے اس سے یقین ہوتا ہے کہ سندھ کے دیہی پس منظر میں اتنی مؤثر کہانیاں اردو میں پہلے اس سے سامنے نہیں آئیں۔ جیم اپنے آس پاس کے ماحول سے گہری واقفیت رکھتے ہیں اور وہ کردار نگاری کرتے ہوئے جس طرح اپنے کرداروں کے حساس پہلوؤں کو پیش کرتے ہیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ اپنی اس واقفیت کو قاریوں تک پہنچانے کی بھی قدرت رکھتے ہیں۔ رفاقت حیات صاحب۔ رفاقت حیات اردو فکشن میں ابھرتا ہوا نام ہے۔ رفاقت کہانیاں لکھتے ہیں، رفاقت افسانہ نگار ہیں، ناول نگار ہیں اور ناول نگار ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہترین کرٹیک بھی ہیں۔ سیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں رقص نامہ کی کہانی کو تھوڑا انٹروڈکشن دوں گی کیونکہ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ آدھا گھنٹہ کیا سننے والے ہیں، کس چیز پر سوال ہونے والے ہیں۔ تو رقص نامہ سماجی حقیقت نگاری سے بھرپور ایک ناول ہے۔ اس ناول کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں مذہبی عقیدے رکھنے والوں کا سخت ماحول دکھایا گیا ہے۔ اس ناول کے پہلے حصے میں مین کریکٹر یعنی سید سلیمان شاہ کا بچپن کا ماحول دکھایا گیا ہے۔ سید سلیمان شاہ ہی وہی کریکٹر ہیں جو ان دونوں حصوں کو آپس میں ملاتے ہیں۔ دوسرے حصے کی شروعات مے خانے سے ہوتی ہے جہاں صوفی، مولوی اور ایک ہندو کی باہمی بحث ہوتی ہے۔ اس حصے میں سچل سرمست، شاہ عبداللطیف بھٹائی اور فارسی کے شاعر حافظ کی شاعری میں مذہبی رواداری اور تصوف کی شعوری جستجو اور گفتگو کو خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے۔ تو اب ہم سوالات اور جوابات کے سلسلہ شروع کریں گے۔ سب سے پہلا اور اہم سوال کہ جیم عباسی صاحب سے ہے، 350 پنوں کا ناول آپ نے کیسے اور کیوں لکھ ڈالا؟ جیم عباسی صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ ناول لکھنے کی ایک عام وجہ یہی ہے کہ میں اپنی کم علمی کے باعث جو کچھ سنتا تھا تو عام تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ سندھ کے اندر مذہبی شدت پسندی یا اس کا پھیلاؤ عمومی جو اخباری بیانات یا مجھ جیسے کم علم آدمی یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ دور میں ہوا۔ اس سے پہلے یہ گویا سمجھا جاتا ہے کہ سندھ کے اندر رواداری، فکر و فلسفہ بہت زیادہ تھا۔ تو اس سلسلے کو میں نے جاننا چاہا سچل سرمست کی شاعری میں کہ سچل سرمست کی جو شاعری ہے اس کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں جیسے مذہباً ملک میں مانو مجھایا، شیخی پیری بزرگی بے حد بھلایا، کہ نمازوں پڑھن کن مندر وسایا، اوڈو کی نہ آیا کلوارا عشق دے۔ تو اس قسم کے الفاظ میں نے سمجھنا چاہا اس سلسلے میں کہ سچل صاحب جو یہ شاعری کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس دور میں رواداری کا وہ تصور نہیں تھا جو عموماً ہم سندھی یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ محبت، امن اور رواداری کی ایک مثال ہے۔ تو سچل کی شاعری، سچل کی شخصیت، اس کو بنیادی طور پہ میں نے کوشش کی کہ خود سمجھ پاؤں اور ایک کوشش تھی کہ اس کو بیان کر سکوں۔ تو بنیادی طور پہ یہی تصور تھا۔ تو جب میں نے پڑھنا چاہا اس بارے میں تو سامنے 2 چیزیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے
کہ جیسے سچل کے ساتھ ہی کھوڑا شہر میں ایک اور ہمیں نیریٹو ملتا ہے جو بہت ہی سخت قسم کی مذہب کی تشریح ہے. تو گویا کہ دونوں حصوں پہ میں نے کوشش کی کچھ بیان کرنے کی کہ سندھ کے اندر اس سے پہلے بھی جیسے غلام شاہ کلوڑو کے دور میں یا میروں کے دور میں جس قسم کی ماحول تھا، جس طرح ہندو لوگوں کو جس طرح میرے خیال میں جو میں نے پڑھا ہے ٹارگیٹ کیا جاتا تھا، تو اس سے میں نے یہ اندازہ کرنے کی کوشش کی کہ ہم سندھی یا ہماری سندھ کتنی روادار ہے. آیا ضیاء کے دور میں ہم لوگ یہ تشدد پسند ذہنیت ہمارے اندر آئی، اس سے پہلے پائی گئی، اس سے زیادہ پیچھے تو میں نے نہیں پڑھا، میری کم علمی ہے، کم ہمت ہے، لیکن جو میں نے پڑھا تو مجھے یہی محسوس ہوا کہ یہ شدت پسندی کا دور شاید کلوڑوں کے دور میں شروع ہوا، خاص طور پہ غلام شاہ کا دور اس میں زیادہ اہم حیثیت رکھتا ہے. اسی کو کنٹینیو کیا اس کے بعد میروں نے بھی. تو اسی وجہ سے بس یہ ایک کوشش تھی سچل کی فکر کو یا ہماری سندھ کی اس رواداری کو تھوڑا کھنگالنے کی. ایک اور سوال جمیل عباسی کے ساتھ ہے. یہ ناول سید سلیمان شاہ کی زندگی پر ایسا تاثر ملتا ہے کہ سید سلیمان شاہ کی زندگی پر لکھا گیا ہے. سید سلیمان شاہ سندھ کے مشہور گلوکار رہ چکے ہیں اور یہ اتنی پیاری شخصیت تھے کہ وہ گلوکاری کرتے ہوئے یہ پازیب باندھ کے بھی ناچتے تھے اور لوگ ان پر تنقید کیا کرتے تھے کہ سید ہو کے ناچتے ہو. تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو آپ نے ناول لکھا ہے اس میں کتنی سید سلیمان شاہ کی زندگی پر کتنی سچائی ہے اور کتنا فکشن ہے؟ جی مباسی صاحب. نہیں، میں نے صرف سید سلیمان شاہ کا نام استعمال کیا. وہ ایک ایسا کردار ہے میرے لیے جو ہمارے معاشرے میں ایک باغی کردار ہے ایک طرح کا، یعنی کیونکہ سید ذات یا سید کی جو اہمیت اور حیثیت سندھ میں ہے اس سے ہم سب واقف ہیں اچھی طرح، اور ایک سید ہو کر وہ جس طرح گاتے ہیں اور اس کے ساتھ رقص کرتے ہیں تو یہ چیز میرے لیے حیران کن تھی اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے وہ بہت زیادہ اپنی طرف کھینچتی بھی تھی. تو میں نے صرف ان کے نام کو استعمال کیا ہے اور ان کو ایک طرح سے خراج تحسین پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح کے ماحول میں انہوں نے باغیانہ کریکٹر ادا کیا اور اپنی جگہ بنائی اور اپنے آپ کو ثابت بھی کیا. اس کا کوئی بھی حقیقت سے تعلق نہیں ہے، یہ سراسر قوت تخیل ہے. اب میرا سوال رفاقت صاحب سے ہے. رفاقت صاحب، آپ نے میں نے جتنے ریویو پڑھا ہے آپ کا اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ نے جیم عباسی کے افسانے بھی پڑھے ہیں اور ناول بھی پڑھ چکے ہیں. میں جاننا چاہوں گی کہ آپ جیم عباسی کی رائٹنگ سٹائل کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ جی شکریہ بہت بہت. یہ ہے کہ جمیل عباسی بنیادی طور پر اردو میں لکھنے والے ہیں، اردو کے لکھنے والے ہیں. تو اردو کا جو افسانہ ہے اور جو ناول ہے وہ ایک بہت طویل سفر کر کے ایک خاص منزل تک پہنچ چکا ہے. اور ایسے میں جو ہے وہ اور پھر ہے کہ اردو میں ہم دیکھتے ہیں کہ اردو افسانے میں، اردو ناول میں مختلف تہذیبوں یا ثقافتوں کا ذکر ملتا ہے ہمیں. مطلب اردو جو ہے وہ بنتی تو دلی میں ہے لیکن اس کے بعد وہ لاہور بھی اس کا ایک مسکن بن جاتا ہے، کراچی بھی بن جاتا ہے، اور بھی بہت سے علاقے ہیں جہاں اردو لکھی پڑھی اور بولی جاتی ہے. اور ایک چیز کی جو ہے وہ کمی تھی اردو کے فکشن میں کہ جو ہے وہ مطلب کراچی میں جو ہے وہ ایک شمار لوگ اردو لکھنے والے رہتے رہے ہیں، لیکن کراچی سے جو ہے وہ انٹیریئر سندھ کوئی زیادہ فاصلے پہ نہیں ہے. لیکن جو ہے وہ پتہ نہیں اس کی وجوہات کیا ہوئیں کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ کراچی کی زندگی سے باہر نکل کر جو ہے وہ دیکھنا گوارا نہیں کیا. اور جمیل عباسی سے پہلے جو ہے وہ اگر ہمیں اردو فکشن میں جو ہے وہ سندھ کی جو
صورتحال دکھائی دیتی ہے تو دو چار لوگ ہیں وہ حسن منظر صاحب ہیں، ان کا ایک ناول ہے دھرنی بخش کے بیٹے آصف فاروقی صاحب کی ایک کتاب تھی، اس آدمی کی کمی اس کا نام تھا، جس میں کہ 6 افسانے تھے اور وہ سندھ کے بارے میں تھے۔ اب ان کے بعد جو ہے وہ جمیل عباسی ہیں، جنہوں نے کہ جو ہے وہ سندھ کے اس آدمی کا قصہ کہنے کی کوشش کی ہے جو کہ بالکل غائب ہے میڈیا سے، غائب ہے سماج کے مقتدر حلقوں سے، اور وہ آدمی جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے ہمیں ہائی ویز کے کنارے پر اور بہت ہی عجیب حالت میں، اور لوگ اسے مطلب کہ دیکھے بغیر شاید گزر جاتے ہیں۔ لیکن جمیل کی خاص بات یہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ اپنے افسانوں میں بھی اور اپنے اس ناول میں بھی ایک ایسے آدمی، ایک ایسے مطلب کہ سندھ کے جو ہے وہ کردار کو انہوں نے جو ہے وہ دریافت کیا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے کہ جس سے جو ہے وہ مطلب اردو دنیا اس سے پہلے جو ہے وہ اس طرح سے اسے نہیں جانتی تھی، اور ہے کہ بہت تھوڑے عرصے میں جو ہے وہ جمیل نے جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک اچھے ادیب کے طور پہ ثابت کیا۔ مطلب 2015 کے بعد تو اس نے لکھنا شروع کیا ہے، اور 2021 میں مطلب کہ 5-6 سال کے عرصے میں اس کی 8 کہانیوں کی کتاب چھپ چکی ہے، ایک ناول آ چکا ہے۔ اچھا، اس کا جو ناول ہے اس کی ہے کہ جو خاص بات ہے، جیسے کہ اس نے خود بھی بتایا کہ جو ہے وہ سندھ کے بارے میں ایک تصور ہے کہ سندھ جو ہے وہ صوفیہ کی سرزمین ہے، امن و رواداری یہاں بہت ہے اور سب کچھ ہے، لیکن جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن جو ہے وہ گوٹکی میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے ہندوؤں کے ساتھ، ان کی لڑکیاں اغوا ہو جاتی ہیں، بہت کچھ ہوتا رہتا ہے، لیکن جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ ہے کہ یا تو ان پہ زیادہ بات نہیں کی جاتی، ان کو دبا دیا جاتا ہے، اور ایک جو ہے وہ سندھ کا جو ہے وہ ایک ایسا تصور ابھارنے کی کوشش کی جاتی ہے جو کہ خاصا مطلب کمرشل تصور ہے، جبکہ ہے کہ جمیل نے جو ہے وہ اس آدمی کو بہت غور سے دیکھا اور ہمیں دکھایا، جس کے کہ چہرے پہ بھی مٹی ہے، جس کے پاس چپلیں بھی نہیں ہیں پہننے کی، جس کے پاس کوئی اسکول بھی نہیں ہے، جس کے پاس کوئی ڈسپنسری نہیں ہے، اور ایسے لوگ زیادہ ہیں، لیکن جو ہے وہ ان کی طرف بہت کم توجہ دی جاتی ہے اور انہیں مکمل طور پر نظر انداز بھی کیا جاتا ہے۔ تو جمیل کو جو ہے وہ ہے کہ اس کا جو ناول ہے رقص نامہ، وہ اسی کلیشے کو جو ہے وہ توڑنے کی کوشش ہے میرے خیال میں۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ میرا چوتھا سوال جی عباسی صاحب سے ہے کہ میں نے آپ کے افسانے بھی پڑھے ہوئے ہیں، ان افسانوں میں سے مونچھ میں اٹکا ایک قطرے کی کہانی میں جس قسم کی کردار نگاری کی گئی ہے بڑی لاجواب ہے۔ کہانی ختم ہوتی ہے تو جب کہانی ختم ہوئی تو مجھے معلوم ہی نہیں ہوا کہ اس کہانی میں ولن کون تھا، اور میں کئی دنوں تک پریشان رہی کہ میں مجرم کس کو ٹھہراؤں۔ آپ کا بہت شکریہ اگر آپ اس کا جواب دیں کہ مجرم کون ہے، اس کہانی کا مجرم کون تھا۔ وہ کہانی میں بیان کرنا چاہوں گا، وہ اس قسم کی ہے کہ ایک معصوم کردار ہے گاؤں میں رہنے والا جو بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہوئے وقت گزارتا ہے، اور پھر اس کو ایک ماحول اس نہج تک لے جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کا غیرت کے نام پہ، جسے ہم سندھی میں کاروکاری کر کے کہتے ہیں، اس کے نام پہ اسے قتل کر دیتا ہے۔ اس میں ولن کون ہے؟ اس میں ولن ہم سب ہیں، ہمارا معاشرہ ہے۔ ہم جب بھی سندھی اخبار جب میں دیکھتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، اس میں روزانہ 3-4 یا خصوصاً امبر سندھو صاحبہ لکھتی رہتی ہیں اپنے فیس بک اسٹیٹس پہ، ڈیلی اپڈیٹ کرتی ہیں، فلاں علاقے میں یہ ہوا، فلاں علاقے میں یہ ہوا، تو یہی ملتا ہے کہ فلاں لڑکی کو قتل کیا گیا، فلاں کے ساتھ یہ ظلم ہوا، وہ ظلم ہوا۔ اور میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں،
میں ان کو بذات خود جانتا ہوں، میں بھی اس معاشرے کا ایک حصہ ہوں، میں انہیں ڈائریکٹلی جانتا ہوں، وہ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، ان میں ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، انجینئر بھی ہوتے ہیں، خود وکیل ہوتے ہیں جن کا کام ہے قانون کی پاسداری کرنا، اور وہ یہ عمل کرنے کے بعد ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں. اس کا مطلب ہے ہم ہی ولن ہیں. ہمارے معاشرے نے انہیں اتنا اسپیس دیا ہوا ہے کہ اتنا برا اور بدتر فیل کرنے کے بعد وہ زندگی گزار رہا ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ اس نے جنون کے تحت کوئی کام کیا ہو، اس کی عقل ختم ہو گئی ہو، نہیں، وہ ارادتاً اپنی مرضی سے وہ قتل کرتے ہیں اور دوسرے لوگ اس کو مبارکباد دیتے ہیں. تو ہم سب ولن ہیں، ہمارا معاشرہ ولن ہے. میری رائے ہے، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں. اچھا سوری، یہ ہے کہ میں بھی کچھ کہنا چاہوں گا. جمیل کی وہ کہانی جس کا آپ نے ذکر کیا بہت شاندار کہانی ہے، اور ایک بہت ہی معصوم اور ایک عام سے انسان کو اس کا سماج جو ہے وہ مطلب اسے ایک خونی بنا دیتا ہے. اور ولن اگر کوئی ہے اس کہانی کا تو وہ سماج ہے، نہ کہ کوئی انسان، کہ جہاں کے اس طرح کے رویے ہیں کہ جو مطلب ایک ذاتی زندگی کو بھی ختم کر دیتے ہیں ایک آدمی. جی رفاقت حیات، آپ سے ایک اور سوال ہے. جیم کی زبان کا ڈھنگ تھوڑا مختلف ہے، زبان کا پیرایا صرف ناول میں ہی نہیں بلکہ افسانوں میں بھی تھوڑا مختلف ہے. میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کا پہلا تاثر کیا تھا اس زبان کو پڑھتے ہوئے، اور آپ کی رائے کیا ہے؟ بلکہ میں بتاؤں کہ آج سے کوئی تقریباً 4-4.5 سال پہلے کی بات ہے. ان دنوں میں کراچی میں حلقہ ارباب ذوق کا سیکٹری تھا، تو جمیل کا مجھے فون آیا کہ میں حلقے میں افسانہ پڑھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بالکل آپ آئیں. یہ حیدرآباد سے خاص طور سے کراچی آئے، شام کا وقت تھا، وہ 7 بجے اجلاس ہوتا ہے ہمارا. اس میں انہوں نے ایک افسانہ پڑھا. اس افسانے کو سننے کے بعد لگا مجھے کہ یار یہ آدمی تو انٹیریئر سندھ کا آدمی ہے، اور یہ اس نے ایک ایسی کہانی لکھی ہے جس میں سندھی کا ایک بھی لفظ نہیں تھا، اور شاید عنوان جو تھا سندھی میں تھا اس کا، لیکن جو ہے وہ اس کی نثر بہت صاف اردو میں لکھی ہوئی تھی. تو ہم نے کہا بھائی کہ آپ کا تعلق سندھ سے ہے، آپ وہاں رہتے ہیں، آپ وہاں کی کہانیاں کہتے ہیں، تو ہے کہ سندھی کے لفظ یا ماحول آنا چاہیے. اس کے بعد دیکھا ہم نے کہ جو ہے وہ جمیل نے جو ہے وہ جس تیزی کے ساتھ جو ہے وہ سندھی کو اردو کے ساتھ مکس کرنا شروع کر دیا، وہ مجھے تو شاندار لگا وہ، اور بہت ہی رواں دواں انداز ہے. پھر جو ہے وہ جمیل کا کہانی بننے کا انداز ایک خاص طرح کا ہے کہ یہ کوئی لمبی چوڑی تمید نہیں باندھتے، اور ہے کہ جہاں سے شروع کرتے ہیں کہانی کو وہیں سے بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ واقعات کو، کردار کو اور صورتحال کو بلڈ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں یہ. اور ان کے یہاں جو ہے وہ مکالمے بھی ملتے ہیں ہمیں، ایکشن بھی بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے ان کے یہاں، اور پھر ہے کہ نریٹو بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے. تو ان کے یہاں جو ہے وہ گرچہ آج بھی میں آتے ہوئے ان کی جو ہے وہ 3-4 کہانیاں پڑھی میں نے، گرچہ ان میں جو ہے وہ مذکر مؤنث کے بھی مسائل ہیں، لیکن جو ہے وہ مطلب محسوس نہیں ہوتے اتنے زیادہ کہ ہم اس پہ تنقید کریں. ان کا ایک اپنا اسٹائل ہے، اور اس میں جو ہے وہ سندھی کا غلبہ دکھائی دیتا ہے، اور وہ سندھی ایسی ہے کہ جو ہر پڑھنے والے کو سمجھ میں آ جاتی ہے. اس میں کوئی وہ مطلب غلط فہمی جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتی. تو ہے کہ اسٹائل از گڈ. اور پھر اسٹائل سے بڑھ کے ہے نا ایک کنسرن جو ہیں جمیل صاحب کے، وہ بڑے زبردست ہیں. ان کو عام آدمی کے دکھ درد کے ساتھ بہت ان کا گہرا تعلق ہے، اور اس کو ایک خاص ہمدردی کے ساتھ اور دردمندی کے ساتھ یہ بیان کر دیتے ہیں. اور یہ انسان دوستی اور یہ دردمندی فی زمانہ مجھے بہت نایاب چیز لگتی ہے کیونکہ جو ہے وہ ادیب تو ہر کوئی انسان دوست ہوتا ہے اور دردمند ہوتا ہے، لیکن اس کی وہ دردمندی اس کے
क्रिएटिव उसमें ढल के आती है तो उसका एक अलग ही असर होता है. तो इसलिए जो है वो जमील की सिंधी आमेज उर्दू जो है वो बड़ी अच्छी है और पुरकशी है. आखिरी सवाल जीव अब्बासी से. जी. जीम साहब, मैं जब भी आपकी कहानियाँ पढ़ती हूँ तो या कोई किरदार पढ़ती हूँ तो मुझे ये कभी भी महसूस नहीं होता कि मैं कोई मस्नूई ज़ुबान वो बोल रहा है. वो किरदार की ऐन शख्सियत के मुताबिक होता है और कभी भी वो कंट्रडिक्ट नहीं कर रहा होता. मैं जानना चाहती हूँ कि आप किस किस्म की तकनीक यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपने किरदार लिखते हुए. बस मैं मुख्तसर अर्ज़ करूँगा. जो मुझे समझ में आया कि आप ये कह रही हैं कि मैं अपनी कहानियाँ लिखता हूँ, अपनी ज़ाती, ऐसा नहीं है. वो बुरहान सनबज़ है, टर्किश राइटर है, इस्तांबुल नाम है उनका, अच्छा नावल भी है. उन्होंने लिखा है कि फ़िक्शन जो है वो उसका ज़िंदगी की हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता. वो सिर्फ़ लिखने वाले की तख़य्युल की क़ुव्वत होती है कि वो कहाँ तक सोच सकता है, कहाँ तक लिख सकता है. तो मेरा ख़्याल है कि यही जवाब है कि ज़ाती हवाले से उसको न देखा जाए, बल्कि ये सोच सकते हैं हम कि लिखने वाले की मतलब जो है ख़याल, उसकी सोच कहाँ तक पहुंच सकती है. शुक्रिया. थैंक यू सो मच. आप सब आए. इस किताब को ज़रूर पढ़िए, बल्कि इस नावल को ज़रूर पढ़िए. और कुछ पता चले न चले, ये ज़रूर पता चलेगा कि क्या सिंध हमेशा से ही सूफ़ी थी. तो हमारा इख्तिताम होता है इस सेशन का. थैंक यू सो मच.